یہ تو جنت کے پھول تھے ظالم، یہ تو جنت کے پھول تھے ظالم، تم نے سارا باغ ہی جلا دیا۔ اور پھولوں کو اس طرح سے جو مسئلہ کریں گے لوگ، پھولوں کو اس طرح سے جو مسئلہ کریں گے لوگ، خوشبو کی بوند بوند کو پھر ترسا کریں گے لوگ۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے علاقے کی آن و شان پی ٹی آئی ایم ایل اے سید فیض الحسن شاہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سانحہ اے پی ایف کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے میں نیشنل میڈیا حافظ اعلیٰ موسیٰ کا راجہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے شانیات اور اس طرح کے واقعات کو ایک بطور یادگار یاد رکھا ہوا ہے اور اس طرح کے پروگرام کر کے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ دعوت فکر ہے، یہ دعوت غور ہے۔ یہ شانیہ جو بچوں کا ہوا 16 دسمبر کا، یہ افسوسناک شانیہ ہے، دل کا خراش شانیہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوم کے لیے ہے، ساری قوم کو اس کا درد ہے، ساری قوم اس کا درد رکھتی ہے۔ لیکن اس طرح کے بہت سی اشاعتیں اور بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ملٹری کے جوان، یہ ایک تسلسل ہے ان کی شہادتوں کا بھی، تو اس کا بھی ہمیں بہت صدمہ ہے، ہمیں افسوس ہے۔ یہ سلسلہ ایک مسلسل ہے، یہ رک نہیں رہا۔ اگر اسی طرح حالات رہے تو آگے بھی اسی طرح ہی چلے گا۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ جو دہشت گردی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ ہم نے میری نظر میں جو میں سوچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ جس ملک میں انصاف نہیں ملے گا کسی کو، وہاں یہ کچھ ملے گا، یہ دہشت گردی ملے گی، اسی طرح کے سازیات ملیں گے، اسی طرح کے صدمات ملیں گے۔ تو اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے؟ ہمارے ملک میں انصاف نہیں مل رہا، ہمارے ملک میں کرپشن کا جو ناسور ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا، ہمارے سارے ادارے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم تو اداروں کے ساتھ ہیں، یہ روٹین ورک میں ہم کوآپریٹ کرتے ہیں، اداروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہمیں کہیں سے انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا، ہمیں پولیس سے انصاف کی توقع نہیں ہے، ہمیں عدلیہ سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں انصاف ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کی بنیاد کا خاتمہ ہو جاتا، کبھی نہ ہوتی۔ ہماری ضرورت ہے انصاف، جب انصاف ملے گا تب اس طرح کے سازیات اور واقعات اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، اس کے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نظر ڈالیں اپنے اداروں پر، ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ ہم بالکل روٹین کے مطابق ڈی سی صاحب سے ملتے ہیں، ڈی پی او صاحب سے ملتے ہیں، دیگر حضرات جو ہمارے افیشل ہیں ان سے ملتے ہیں۔ میں خود آخری بات کرتا ہوں کہ بالکل انصاف کی کوئی توقع مجھے نظر نہیں آتی، مجھے نہیں نظر آتا کہ کہیں سے کسی لوگوں کو انصاف ملے۔ لوگ دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، مایوس ہیں، اور یقیناً یہ میں بات بالکل درست کر رہا ہوں۔
کوئی بھی ملک کے لیے قوم کے لیے کام نہیں کر رہا ادارہ. ہمارے جو سول ادارے ہیں بالخصوص میں ان کی بات کر رہا ہوں, صرف اپنے مفادات کے لیے کام کیا جا رہا ہے, اپنی ذات کے لیے کام کیا جا رہا ہے, قوم کے لیے اور ملک کے لیے کام نہیں کیا جا رہا. ہمارا ایک واحد ادارہ ہے ملٹری جو ملک اور قوم کے لیے کام کر رہا ہے. صرف فوج ہے ہمارا جو منظم بھی ہے اور محنت کشی کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ ملک اور قوم کے ساتھ ہے. کچھ لوگ, یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اداروں میں ایک دو شعار جو صاحب اختیار ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کر لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی مرضی نہیں اداروں میں ہونی چاہیے, قانون اور دستور کے مطابق چلنا چاہیے. صاحب اختیار کو قانون اور دستور کے مطابق چلنا چاہیے. ملٹری کے علاوہ کوئی ادارہ ہمارے ملک میں کام نہیں کر رہا. سب کرپشن میں ڈوبے ہیں, خدا کی قسم سب ڈوبے ہوئے. مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو رشوت نہیں لے رہا, مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو کمیشن نہیں لے رہا. تو کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جب تک ان چیزوں کا خاتمہ نہیں ہوگا, انصاف نہیں ملے گا, کبھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ ناممکن ہے. یہ جو بات ہے بہترین انتقام ہے, یہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی ہے کیا؟ کہ ڈیموکریسی ہے ہمارے ملک میں تو ڈیموکریسی نظر ہی نہیں آ رہی. کوئی نظام نہیں ہے یہاں پہ. کیسی جمہوریت ہے یہاں پر؟ جہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے, میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں نظام اسلام کا نفاذ بہت ضروری ہے. اس سے بہتر اور کوئی نظام ہمیں مل نہیں سکتا. جب تک نظام اسلام نہیں آئے گا یا اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, اسی طرح کے سانحات ہوتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتیں ہمیشہ کمزوری کا مظاہرہ کرتی ہیں. یہ کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے, نیشنل اسمبلی سے. نیشنل اسمبلی بھی ڈوبی ہوئی ہے, صوبائی اسمبلیاں بھی ڈوبی ہوئی ہیں, ہمارے ادارے بھی ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے کیا نظام ہے, کیسا نظام ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ کچھ بھی نہیں. ساری قوم اپنے بل بوتے پہ زندہ ہے. ہم سارے لوگ اپنے بل بوتے پہ زندہ ہے. یہ حکومت, یہ ادارے, یہ قوم اور ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے. میں نہیں سمجھتا, جو میں اپنی نگاہ سے جو دیکھ رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں. ڈیموکریسی کہاں ہے؟ یہ کیا ہے؟ نظام کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں, ہمیں اس پہ کام پر کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں انصاف چاہیے. انصاف ملے گا تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے, سارے ادارے درست ہو جائیں گے. رشوت کا خاتمہ کرنا ہے ہمیں مل کر. ہمیں یہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. ہم نے یہ کمیشن مافیا کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. یہ جو لینڈ مافیا ہے, یہاں پہ قبضہ گروپس ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک ہے, جو ہماری سوسائٹی کا اہم ترین حصہ ہے, وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کی زمینیں پہ قبضہ کر رہے ہیں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ, یہ گورنمنٹ کے ملازمین کو اپنے گھر کے یوز کے لیے رکھتے ہیں. یہ اب بھی لوگ سلسلہ جاری ہے. یار یہ بات نہیں کرنے کی ضرورت, کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا پازیٹیو رول ہونا چاہیے, پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں. میں نیگیٹو بات پازیٹیو کر رہا ہوں. نہیں, جب میں بات پازیٹیو کرتا ہوں تو میرا رول بھی, میرا کردار بھی پازیٹیو ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہوگا کہ ہمیں اور حکومت کو مل کر کام کرنا پڑے گا. ہمیں قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. تو پاسداری کیا ہے قانون کی؟ ہمیں رشوت بالکل نہیں دینی چاہیے. کسی ادارے کے بندے کو رشوت نہیں دینی چاہیے, ناجائز کام نہیں مانگنا چاہیے. اور صحیح کام کے لیے
لڑنا چاہیے میں اداروں کے آفیشل لوگوں سے، انہیں روکنا چاہیے. یہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک ہم میں اتفاق نہیں ہوگا، جب تک ہم ملیں گے نہیں، جب تک ہماری یہ متفقہ پروگرامنگ نہیں ہوگی، تب تک ہم ناکام رہیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے. اس پہ پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا. یہ زبانی کلامی تو سارے کام چلتے ہیں، اس طرح نہیں کام چلے گا. یہاں پہ بڑے بڑے شریف لوگ جو ہیں وہ بھی بدماشی کر رہے ہیں، جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم شریف ہیں، لوگ بھی انہیں شریف سمجھتے ہیں، لیکن ان دونوں کو جو ان کے جو رول ہیں انتہائی نیگیٹو ہیں، اور سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے. چہرہ عکاسی کرتا ہے انسان کے کردار کی. چہرے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، شور ہے، فراڈیا ہے، شریف ہے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اچھے کردار کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں ہمیں اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اسی پہ آگے جانا پڑے گا. جو اللہ نے ہمیں صراط مستقیم دیا اسی پہ ہم نے چلنا ہے، اس پہ آگے بڑھنا ہے، تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ 75 برس ہوئے ہمیں آزادی ملے، خطہ آزاد ملا ہے، لیکن بندے آزاد نہیں ہیں. جہاں پہ ہم لوگ آزادی کی زندگی بسر نہیں کر رہے. خطے کی صورت میں ہمیں پاکستان آزاد ملا ہے، لیکن جہاں پہ کوئی بندہ بھی آزاد نہیں، کوئی کسی کا جائز کام ہی نہیں ہوتا، تو آزادی کا ہے کیا ہے؟ آزادی تو ہے کہ بندہ انسان جو ہے فکری لحاظ سے بالکل آزاد ہو، کوئی مایوسی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، خوشحالی ہو ہر طرح سے. وہ تو کسی کو بھی نہیں ہے، پاکستان میں کسی کو بھی وہ نصیب نہیں ہے. میں نے دوسری دنیا دیکھی ہے، میں نے یورپ کا بڑی اسٹڈی کی ہے، سارے ملک دیکھے ہیں. اتنا پرسکون وہاں پہ پریکٹیکل جو بھی ہو رہا ہے پریکٹیکل. ہم بھی جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوتی، ہم بھی جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں تو ہمارے حقوق کی برابر کمپلیٹلی وہ ادا کرتے ہیں. تو بڑی پرسکون زندگی ہے، اس کو حوث سے وہ فارغ ہے. وہ لوگ لالچ نہیں کرتے، غرض و غایت نہیں رکھتے، وہ کمیشن نہیں لیتے، وہاں پہ رشوت نہیں ہوتی، وہاں پہ ناجائز کام نہیں ہوتے. تمام لوگوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے. وہاں پہ سارے ادارے دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میں تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے، اور آپ سب کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں جس نظام کی ضرورت ہے وہی نظام آنا چاہیے، وہ ہے نظام اسلام. جب وہ نظام ایک ایسا پیٹ نظام ہے وہ آئے گا اور عمل درآمد ہوگا تو پوری قوم جو اس کے لیے امن اور سکون جو ہے نا وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا ہمیں. تو ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے بھی رکھے، اور دہشت گردی سے بھی محفوظ رکھے، اور یہ سیاسی ہمارا انتشار ہے اس کا بھی اللہ کرے خاتمہ ہو. یہ سیاسی انتشار جو ہے یہ جو عجیب و غریب ہماری یا پاکستان میں صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ بھی اچھی نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے. ابھی بھی لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ جاری ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے نظام آنا چاہیے. جتنے کرپٹ سیاسی ہیں ان کا رستہ روکنا چاہیے، ان کو الیکشن میں نہیں آنے دینا چاہیے. کوئی اس طرح کا نظام آنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام اسلام ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، وہ اسی سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ سب مل کر اس پہ کام ہم نے کرنا ہے. کوئی بھی اکیلا کام نہیں کر سکتے سوسائٹی میں، ملک اور قوم کے لیے. یہ ساری قوم جب اکٹھی ہوگی، ایک ہی فکر ہوگی، ایک ہی سوچ ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اسی سوچ پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا سب کے ساتھ، سب کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، اور سب کو ملک و قوم کے لیے
اتفاق رائے سے کام کرنے کی توفیق دے. شکریہ.